والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم یا کریم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. رضا نفس دشمن ہے تم میرا آنا، رضا نفس دشمن ہے تم میرا آنا. کہاں تو نے دیکھے چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی
پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام حضرت العلامہ واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفر اقبال رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ کی وساطت سے ایک بار پھر آپ کی زیارت کا موقع ملا۔ آج اس خوبصورت اور حسین بزم میں میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے ذکر حضور پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 25 واسطوں سے شیخ سید عبدالقادر جیلانی کے بیٹے ہیں اور 36 واسطوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے آپ تک 36 واسطے ہیں اور 25 واسطے جو آپ کا جد اور دادا ہے وہ دنیا ولایت کا تاجدار شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا خاندان یہاں گولڑا شریف میں آباد ہونے سے پہلے انڈیا کی ایک جگہ ہے ضلع امبالہ ضلع کے اندر ایک علاقہ ہے جسے سدھورا کہتے ہیں۔ سدھورا آپ وہاں آباد تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید نظر الدین شاہ صاحب اور دادا کا نام سید غلام شاہ صاحب اور سید غلام شاہ صاحب کے والد کا نام ہے سید روشن الدین شاہ صاحب۔ یہ سید روشن الدین شاہ صاحب کو باطنی ولایت گولڑا شریف کی عطا فرمائی گئی تو تب آپ حج کے موقع پر سعادت زیارت حرمین شریف حاصل کرنے کے بعد واپسی اپنے علاقے سدھورا نہیں گئے بلکہ یہی گولڑا شریف میں قیام کر لیا۔ سید روشن الدین شاہ صاحب کے والد محترم حرمین شریفین کے سفر کے دوران ایک مقام پر وصال فرما گئے تھے اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے وظائف کی کتابیں آپ کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی تھی۔ جب آپ کے وصال کی خبر سید روشن الدین شاہ صاحب کو پہنچی آپ اور آپ کے بھائی دونوں گئے اور والد محترم کے مزار پر چلا کش ہو گئے۔ 40 دن اپنے والد محترم کے مزار پر چلا کشی کی اور اس کے بعد وہ کتابیں جو دفن مزار میں کی گئی تھی خود بخود قبر سے باہر آ گئی اور ان وظائف کی کتابیں حضرت سید روشن الدین شاہ صاحب لے کر وہیں سے حکم ملا اور آپ گولڑا کی سرزمین پر جلوے گولڑا کی سرزمین پر اور قریب دیہاتوں میں
سادات کرام جو مقیم تھے وہ سارے شیعہ تھے۔ جب سید روشن دین شاہ صاحب نے وہاں قیام کیا اور آپ نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا علاقے میں شہرت حاصل تو علاقے کے سادات کرام نے آپ کے نسب میں گفتگو کی اور کہا کہ یہ سید ہے تو اپنا شجرہ چیک کروایا، یہ سید ہے تو اپنے سید ہونے کا ثبوت دے، یہ سید ہے تو اس کو اپنے سید ہونے کے دلائل دینے ہوں گے۔ سید روشن دین شاہ صاحب کو اس وقت اس دور میں ان حالات کا کٹھن سامنا کرنا پڑا۔ ایک راولپنڈی کے ضلع بھوٹا کے قریب گاؤں ہے اور اس گاؤں کا نام پھر لکھا نہیں گیا، لکھا اسی لیے نہیں گیا کہ تاکہ ان کی پردہ پوشی رہ جائے، اور چونکہ وہاں کے سادات علاقے میں مشہور تھے اس لیے ان کا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ کتاب میں مذکور نہیں تو مجھے بھی پتہ نہیں، لیکن ان لوگوں نے سید روشن دین شاہ صاحب کو اپنے ہاں مدعو کیا اور وہاں پر نسب کی بات چھیڑ دی۔ نسب کی بات چھیڑنے کے بعد گفتگو طویل ہوتی گئی اور بات بڑھتی گئی، بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچی۔ انہوں نے کہا تم فاطمی سید ہو، کوئی بھی نیا آدمی آئے گا علاقے میں آ کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا میں سید ہوں تو ہم مان لیں گے کہ وہ سید ہے، ہم کیسے مانیں کہ وہ سید ہے؟ یہ گورڑے شریف کی تاریخ ہے، جن کا سید ہونا، اولاد علی ہونا، آل رسول ہونا اور پھر گیلانی سید ہونا مصمم ہے۔ یہ اس خاندان کی بات ہے، اور ذرا اس حالات کے ساتھ ان حالات کا تناظر اور تقابل کیجئے گا کہ آج ہمارے ہاں بس ایک واقعہ معروف کر دیا گیا جس کی نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی بنیاد، جسے کا نہ کوئی شرح ہے نہ کوئی پاؤں، اور منسوب کر دیا گیا اس کو حضور میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ ایک آدمی آیا، اس نے ارادہ کیا سید ہونے کا، سید ہو کر دعویٰ کر دیا اور آپ نے اس کی خدمت اور تواضع کی حد کر دی۔ واپس جاتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پاس تو سید بنا تھا، یہاں تک میری عزت بنتی ہے، آگے کوئی عزت نہیں بنتی۔ اور اس واقعے کو اتنا مشہور کیا گیا کہ پھر اس کے بعد ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ کوئی کہہ دے میں سید ہوں تو اس کی پڑتال کر لی جائے کہ سید ہے بھی کہ نہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے سید بن جاتا ہے، اور جب دل چاہتا ہے سید بن جاتا ہے۔ گورڑا شریف کی تاریخ پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں ان لوگوں کو اپنا سید منوانے کے لیے کتنے مروں سے گزرنا پڑا۔ جو آدمی نوبارد آئے اور ہم اس کے دعوی سادات کو قبول کر لے تو پھر حالات وہی ہونے ہیں جو آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دین کا پتہ نہیں ہے اور سید ہونے کے دعوے دار ہیں۔ کتاب میرے منیر میں یہ لکھا ہے کہ سید وہ ہوتا ہے جس سے اخلاق مصطفیٰ اور نبی کا اخلاق اور علی کا علم جھلکتا ہو، وہ سید ہوتا ہے۔ جس کے اخلاق سے رسول اللہ کی خوشبو نہ آئے اور جس کے علم سے علی اور مرتضیٰ کی خوشبو نہ آئے تو سید ماننا بہت مشکل ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ تو سید نہیں ہو سکتا۔ کیا بڑا ایک آدمی بن کر بولو جب کاٹ دی کنی نہیں تو سید سنی نہیں،
کاٹ لکڑی کو کہتے ہیں کہ لکڑی، اور کنی کہتے ہیں ہنڈیا کو، ہنڈیا کو رکھا جاتا ہے آگ پر، تو لکڑی سے تو آگ جلتی ہے، لکڑی کی ہنڈیا بنا کر اس کو آگ پر کیا رکھا، کہتے ہیں جو لکڑی کی ہنڈیا جس طرح نہیں ہو سکتی اس طرح سید سنی بھی نہیں ہو سکتا، جو سید ہوگا نا وہ شیعہ ہی ہوگا، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، کاٹ بھی کنی نہیں کہ سید سنی نہیں۔ سید روشن الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو اپنی ٹوپی اتار کر زمین پر رکھ دی، فرمایا میرا شجرہ اس ٹوپی میں ہے، جس کو میرا شجرہ دیکھنا ہے وہ ٹوپی اٹھائے اور شجرہ دیکھ لے۔ وہ سید صاحب بڑے اپنے تمتراک انداز میں تھے، وہ آگے بڑھے اور معمولی ٹوپی کو سمجھ کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ٹوپی اپنی جگہ سے ہل پوری قوت استعمال کر دی، لیکن ٹوپی جہاں پڑی تھی وہاں پڑی رہی، جب ان کا زور ختم ہو گیا ٹوپی نہ اٹھائی جا سکی تو سید روشن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وجد میں آ کر کہا یہ فاطمی سید کی ٹوپی ہے، کوئی فاطمی سید ہوگا تو اسے اٹھائے گا، یہ فاطمی سید کی ٹوپی ہے، کوئی فاطمی سید ہوگا تو اٹھائے گا۔ اب وہ اپنے سید ہونے کے دعوے دار جتنے بھی تھے، آپ کا شجرہ چیک کرنے کے لیے آئے ہوئے جتنے بھی دعوے دار تھے، وہ اپنی اپنی جگہ پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے کہ ان کا سید ہونا تو ثابت ہو گیا، اب ہمارا سید ہونا کہیں ثابت نہ کرنا پڑتا۔ پھر آپ مسکرائے اور آپ نے ان کے بڑے سے کہا کہ چلو آؤ ٹوپی اٹھاؤ، تم اٹھا لو گے۔ آگے بڑھا ٹوپی اٹھائی اور آپ کو پیش کر دی، کسی نے اپنے سر پہ رکھنے کی جرت اور ہمت نہ کی، اس لیے کہ جس کو اٹھایا نہیں جا سکتا اس کو سر پہ سجایا گیا۔ یہ سید روشن الدین، آپ کے بیٹے تھے سید غلام شاہ، اور سید غلام شاہ کے آگے بیٹے تھے سید نظر دین شاہ۔ سید نظر دین شاہ صاحب کے وہ لوگ ہیں جو سید میر علی شاہ صاحب کے والدے کی رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ اسی طرح کا ان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ سالگرام یہ ایک گاؤں ہے ضلع راولپنڈی کے اندر، تو وہاں آپ کو دعوت پر بلایا گیا۔ وہاں آپ کے ایک مرید تھے جس کا نام تھا چودھری فتح محمد گجر، تو اس نے اپنے گھر آپ کو دعوت پہ بلایا اور وہاں پر بات کی کہ حضور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے علاقے کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ تیرا پیر سید نہیں ہے۔ کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے، یہاں پر گورڈے شریف کے سید آئے، وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آ جائے تو کیا رونقیں لگتی ہیں، تو اس دور میں بھی مقبولیت کا یہی عالم تھا۔ پیر سید نظر دین شاہ صاحب تو وہ کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں تیرا پیر سید نہیں ہے، آپ کو اس بات سے جلال آیا اور آپ کو غصہ آیا، آپ نے میں کون کہتا ہے کہ میں سید نہیں ہوں، سن لو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے سامنے شیخ سید عبد القادر جیلانی کھڑا ہے اور وہ مجھے بتا رہا ہے کہ اے اس فتح محمد کو بتا دو کہ شادی کو تیری کو عرصہ بیت گیا، اس وقت 50 سال سے زیادہ عمر تھی فتح محمد، ابھی تک تجھے اولاد نہیں ہوئی، تو اب میں تجھے بتا رہا ہوں میرے سید ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تجھے بیٹا ہوگا اور وہ 6 ماہ ہوگا، ششمائی بیٹا تجھے ہوگا، اور وہ اپنی پوری زندگی اس زمین پر گزار کر اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوگا۔ حضرت پیر سید نظر دین شاہ صاحب نے کہہ دیا، میں نہیں کہہ رہا، سامنے شیخ سید عبد القادر جیلانی کھڑا، وہ مجھے بتا رہا ہے تیرے سید ہونے کی دلیل یہ ہے، اعلان کر دیا، آپ نے اعلان کیا اور آپ کے اعلان کے مطابق ششماہی بیٹا ہوا چودھری فتح محمد گجر، اور آپ کے آلِ رسول ہونے کا ایک واقعہ خود پیر میر علی شاہ صاحب
عظمت کے ساتھ بھی پیش آیا۔ جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ وادی ہمراہ سے گزرے۔ ہمراہ ایک وادی تھی مکہ کے قریب، وادی ہمراہ سے گزرے، حالات ٹھیک نہیں تھے، ڈاکوؤں کا خوف تھا، چور اور لٹیروں کا خوف تھا، تو سارے اہل قافلہ جو تھے وہ خائف تھے۔ آپ نے بھی اس خوف و ہراس کی وجہ سے عشاء کی نماز تو ادا فرمائی، لیکن پہلے جو 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں وہ 4 سنتیں ادا نہ کی۔ یہ وادی ہمراہ کا واقعہ ہے۔ اور آپ سو گئے، اسی رات مدینے کے تاجدار تشریف لائے اور فرمانے لگے میرے لیے میری اولاد کو زیب نہیں دیتا کہ بیلیاں سنتا چلے۔ تو پھر ایک مرتبہ گولڈا شریف میں بغداد شریف سے سادات کرام تشریف لائے، تو کسی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور سادات جا رہے ہیں اور وہاں سے اپنے شجروں کی تصدیق کروا رہے ہیں، تو ہم بھی گیلانی سید ہیں، وہ بھی گیلانی سید آئے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی جا کر اپنے شجرے کی تصدیق کرا لیں۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اسی واقعہ وادی ہمراہ کے واقعے بھی کر اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے شجرے کی تصدیق اس نے کر دی ہے جس کے بعد کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ سید نظر الدین شاہ صاحب اپنے زمانہ میں گولڈا شریف کے سجادہ نشین نہیں تھے، بلکہ اس وقت سجادہ نشین سید نظر الدین شاہ صاحب کے ماموں سید فضل شاہ صاحب، آپ اس کے بھانجے اپنے اسباب اپنے گھر سے الگ ایک جگہ پر جو پہاڑ وغیرہ گھر کے سامنے تھے، اس پہاڑوں میں جا کر اپنا سبق یاد کرتے، جہاں بیٹھ کر جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ اپنے سبق دہرایا کرتے تھے، وہاں قریب ہی سکھوں کا ایک گھر تھا۔ اس گھر میں ایک عورت بد کردار تھی، بد چلن تھی، وہ غیر شادی شدہ حاملہ ہو گیا، اور ایک سکھ کو موقع مل گیا، اس نے اپنے سردار کے پاس جا کر شکایت لگائی کہ یہ عورت جو حاملہ ہوئی ہے تو یہ سارے کے سارے کردار کشی کرتے ہوئے پیر سید نظر الدین شاہ صاحب کا نام لیا کہ یہ جرم انہوں نے کیا۔ سردار نے پنچایت جمع کی اور سخت فیصلہ سنایا کہ ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے زندہ جلا دیا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا، لوگ اکٹھے ہو کر سید فضل شاہ صاحب کے پاس آئے کہ آپ اسے ملیں اور اسے کہیں کہ ہمارا بیٹا بے گناہ ہے، اس کی بے گناہی پر پورا علاقہ گواہ ہے، اس شہزادے پر ناحق یہ ظلمن فیصلہ ہو رہا ہے۔ پیر سید فضل شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں گولڈا شریف کا گردی نشین ہوں، کسی غیر مسلم کے پاس سفارش کرنے نہیں جاؤں گا، انہیں کہو کہ وہ جلا سکتے ہیں تو جلا دیں، اگر یہ مجرم ہوا تو اس کا جل جانا ہی بہتر ہے۔ اگر یہ گناہگار ہے، اگر اس نے گولڈے شریف کی شہزادگی کا بھرم نہیں رکھا تو اس کا جل جانا ہی بہتر ہے، انہیں کہو جلا دیں۔ اتنا سخت فیصلہ، سارے لوگ جو تھے علاقے کے عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر اس ہندو سردار کے سامنے ڈال دیے کہ اس پیر زادے کے وزن کے برابر ہم سونا دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پیر زادے کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن وہ کہنے لگا نہیں، ہم اب غیرت کا معاملہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کا بھی یہ ارادہ پکا اور فیصلہ مصمم تھا تو وقت آ گیا، جگہ آ گئی، اعلان کر دیا گیا عبرت عامہ کے لیے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، مجرم کو سزا دی جائے گی۔ لاکھوں کا مجمع تھا، مجرم جس کو کہا جا رہا تھا وہ کوئی عام آدمی تھا، گولڈا شریف کا شہزادہ تھا، سید نظر الدین شاہ صاحب کا نام تھا، آپ کی زلفیں تھیں اور وہ زلفیں جو تھیں وہ گھنگریالی تھیں،
ان میں بال تھے، بال لمبے لمبے تھے. آپ خود فرماتے ہیں کہ جس مجھے چیخا کے اوپر لے جانے لگے تو مجھے شیخ سید رسول قاسم جیلانی نہیں ملے. آپ نے فرمایا کہ میں تجھ سے آخری خواہش پوچھیں گے تو کہنا کہ مجھے غسل کر لینا اور اپنے گھر سے نیا لباس منگوا کر پہن لینا اور پھر چلا. انہوں نے کہا آخری خواہش کیا ہے؟ آپ نے مجھے غسل کروا دو. غسل کروا کے گھر سے لباس منگوا دیا اور لا کر خود دے دیا اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد چیزہ پہ جا کے بیٹھ گئے. انہوں نے جوڑی ہوئی لکڑیوں پر تیل ڈالا. تیل ڈالنے کے بعد پھر اسے آگ لگائی. آگ لگاتے ہیں بجھ جاتی ہے، لگاتے ہیں بجھ جاتی ہے، لگاتے ہیں بجھ جاتی ہے. جن لوگوں کا مسئلہ تھا وہ کہنے لگے کہ یہ جو سپاہی ہے نا یہ پیر زادے کے ساتھ مل گئے، یہ جان بوجھ کر آگ نہیں لگا دیا. سپاہی پیچھے ہٹ گئے. جن کی بیٹی تھی، جن کا مسئلہ تھا، وہ لوگ خود آگے آئے اور انہوں نے ایک برتن میں بنولے لیے، ان پر تیل چھڑک کر آگ لگے. جب آگ اچھی طرح دیکھنے لگی تو پھر شہزادے کی زلفوں کے نیچے وہ برتن رکھ دیا اور اس سے پہلے وہ سید نظرالدین شاہ صاحب کے سر میں کپڑوں پر تیل اچھی طرح اندے چکے تر بتر تیل سے بدن بھی، کپڑے بھی اور زلفیں بھی، اور اس کے نیچے رکھ دی وہ آگ جس میں بنولوں کے شعلے تھے. لیکن لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ اس اٹھتے ہوئے شعلوں کے اندر پیر سید نظرالدین شاہ صاحب کی زلفیں یوں لہرا رہی تھی جیسے ہوا میں لہرا رہی